مختصر تذکرہ معراج۔ معراج کی رات آپ کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں اڈیل کر شکم چاک کر شکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ نمبر 112۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں کی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان میں پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے، یعنی جس کی کیفیت کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے رمز و اشارے میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا بخش دیا جائے گا۔ نمبر 2 اور نمبر 3 امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ ان خداوندی عطیات کو واپس لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرواز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرا قول بدل نہیں سکتا، میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی، یعنی پڑھیں گے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔
نمازیں تو 5 ہوں گی مگر آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے تو صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کو تو رباطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، کیونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کے محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھار کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ کفار قریش آپ سے سوالات کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ بخاری کتاب الصلاۃ، کتاب الانبیاء، کتاب التوحید، باب المعراج وغیرہ، مسلم باب المعراج شفا وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ سفر معراج کی سواریاں کیا ہیں؟ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحہ نمبر 10۔ سفر معراج کی منزلیں: بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ آسمان اول نمبر 1، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور 10ویں نمبر پر ہے عرش آدم۔ یہ بھی تفسیر روح المعانی پر لکھا ہے۔ بادل کٹ گیا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ خطبہ کے لیے منبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھایا، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے، اور ابھی آپ منبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے، اور 8 دن تک مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ نے خطبے کے لیے منبر پر رونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا یا رسول اللہ، مکانات منہدم ہو گئے اور مال مویشی غرق ہو گئے، لہذا دعا فرمایا کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ سن کر پھر آپ نے اپنے مقدس ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ بارش ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینے کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی۔ یہ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 127 باب الاستسقاء فی الجمعہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ حضور کی حکمرانی صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی چلتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرج بہ، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو بہت کثیر تعداد صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، چنانچہ علامہ زرقانی نے 45 کا صحابیوں کا نام بنام گنایا ہے، 45 صحابہ کرام کا نام بنام گنایا ہے جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب نورانی تقریر میں اس کا کسی قدر مفصل تذکرہ تحریر کر چکے ہیں۔ معراج کب ہوئی؟ معراج کی تاریخ، دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور ابن قتیبہ المتوفہ 267 ہجری اور ابن عبد البر المتوفہ 463 ہجری اور امام رافعی و امام نووی نے تحریر فرمایا ہے کہ واقع معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی متعین کر دی ہے۔ کتنی؟ 27ویں۔ اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ زرقانی جلد اول صفحہ 355 تا 358۔ معراج کتنی بار اور کیسے ہوئی؟ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء محدثین نے صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ، استاد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اور سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ معراج بحالت بیدار جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خام میں ہوئی، وہ شخص بدعتی و گمراہی اور گمراہ کن و فاسق ہے۔ دیدار الہی، کیا معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ اس مسئلے میں سلف صالحین کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور ان حضرات نے ما کذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور بعض سلف مثلا حضرت سعید بن جبیر تابعی نے اس مسئلے کو دیکھا یا نہ دیکھا، کچھ بھی کہنے سے توقف فرمایا، مگر صحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ شفا شریف جلد اول صفحہ نمبر 120 تا 121۔ چنانچہ عبداللہ بن حارث نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہم ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یعنی حضور کے خاندان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں 2 مرتبہ دیکھا۔
یہ سن کر حضرت کعب نے اس زور کا نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں اور فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رأیت ربی یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور خود فرماتے ہیں، محدث عبد الرزاق ناقل ہیں کہ حضرت امام حسن بصری اس بات پر حلف اٹھاتے تھے، یعنی قسم کھا کر کہتے تھے کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ کون کہتے تھے؟ حضرت خواجہ امام حسن بصری۔ اور بعض متکلمین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مذہب تھا۔ اور ابن اسحاق ناقل ہیں کہ حاکم مدینہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اسی طرح نقاش نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا دیکھا دیکھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت غوث اعظم کے امام حضرت امام بن احمد بن حنبل۔ یہ حضور غوث اعظم انہی کے مسلک کے ماننے والے ہیں، حضرت امام بن احمد بن حنبل۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے بھتیجے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، ان کے مذہب کا قائل ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور نے رب کو دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی دیر تک وہ دیکھا، کہتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی، یعنی جب تک کہ سانس نہیں ٹوٹی جب تک آپ کہتے رہے۔ یہ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل۔ سبحان اللہ۔ شفا شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، جلد اول صفحہ 119 تا 120۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے، ترجمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے اور عزت والا جبار اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ قریب ہوا اور نزدیک آیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ بہرحال علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا دیدار کیا۔ اس معاملے میں روایت کے علاوہ ایک روایت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی شوکت و شان اور آن بان کے ساتھ اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر بلایا اور خلوت گاہ راز میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے ناز و نیاز کے کلاموں سے سرفراز بھی فرمایا، مگر ان بے پناہ عنایتوں کے باوجود اپنے حبیب کو اپنا دیدار نہیں دکھایا اور حجاب فرمایا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مزاج عشق و محبت کے نزدیک مشکل ہی سے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی شاندار میزبان اپنے شاندار مہمان کو اپنی ملاقات سے محروم رکھے اور اس کو اپنا دیدار نہ دکھائے، یہ عشق و محبت کا ذوق رکھنے والوں کے نزدیک بہت ہی ناقابل فہم بات ہے۔ لہذا ہم عشق بازوں کا گروہ تو امام احمد بن حنبل کی طرح اپنی آخری سانس تک یہی کہتا رہے گا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم تو امام احمد بن حنبل کے قائل ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو بیچ میں ابھی بیان آیا کہ آپ انکار کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں ہجرت کے بعد میں آئی، حضور کے نکاح میں ہجرت کے بعد میں آئی، اور رخصتی بھی ہجرت کے بعد میں ہوئی، مدینے میں آ کر ہوئی۔ تو اور یہ واقعہ ہے ہجرت سے پہلے کا، تو اس لیے ان کا قول ضعیف ہے، اور انہوں نے کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہو وہ بات الگ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ واقعی زیادہ تر صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ پیارے آقا علیہ السلام جب معراج شریف میں تھے تو جب عجائبات دکھائے گئے اللہ کے رسول کو، تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جب میں قوم میں جاؤں گا واپس مکہ میں تو میری قوم مجھے جھٹلائے گی، کہے گی کہ آپ اتنی رات میں اتنا سب کچھ دیکھا ہے، ایسا کرا ایسا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، ساری دنیا آپ کو جھٹلائے لیکن آپ کا صدیق آپ کو نہیں جھٹلائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئے حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل سمجھے اپنے آپے سے باہر نکل گیا کہ اب بے وقوف بنانے کا لوگوں کو اچھا طریقہ مل گیا کہ اب ان کو بھٹکائیں گے اور ان کے خاص دوست حضرت صدیق اکبر کو بھی جھٹلائیں گے اور ان کو بھی بہکائیں گے اور ان سے بیزار کر دیں گے۔ وہ گیا حضرت صدیق اکبر کے پاس میں اور کہنے لگا کہ آپ کے دوستو، آپ کے ایک شخص پہلے یہ نہیں کہا، دوست نہیں بتایا، نہ آپ کے نبی بتایا، پہلے یہ کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے رات کے اتنے حصے میں جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، وہاں گیا اتنا کچھ کیا، میں مکہ سے بیت المقدس بھی گیا، وہاں پر نبیوں کی امامت بھی فرمائی، پھر جنت میں گیا، پھر عرش اعظم پر گیا، اور پھر کنڈی بھی ہلتی رہی اور وضو کا پانی بھی بہتا رہا، اتنے سے وقت میں اگر کوئی ایسا کہے تو کیا وہ سچا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنی سی وقت میں اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ آپ کے نبی کہیں، آپ کے دوست کہیں تو کہے کہ میرے نبی سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی وقت فرمایا کیا میرے نبی سچے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ کہی ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ تو صادقین ہیں، وہ تو صدیق ہیں۔ تو تبھی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کو یہ صدیق کا لقب مل گیا، جبھی سے حضرت ابو بکر صدیق یہ آپ کا لقب پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب